فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وقال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ گزشتہ جمعے صلاۃ المریض کے سلسلے میں کچھ بات چیت ہوئی تھی، اور بیماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ نہ آدمی ساری زندگی صحت مند ہوگا، اور کبھی امراض بھی آئیں گے۔ بخاری کی حدیث میں فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل۔ ہم پیغمبر لوگ تو زیادہ تکلیف و آزمائش میں رہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہو اور پھر وہ ان کے قریب ہو۔ آپ کی پیدائش سے پہلے والدین اور ان کی زندگی متاثر رہی۔ آپ کس طرح کبھی دادا اور کبھی چچا کی پرورش میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، خدیجۃ الکبریٰ جیسے مکے کی رئیس خاتون آپ پر فریفتہ کیا، اور اس کی وجہ سے آپ کو نبوت کی تبلیغ میں بہت مدد ملی۔ اور پھر 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے، اور ان میں زینب، رقیہ، کلثوم آپ کے سامنے فوت ہوئی، آپ نے ان کے جنازے پڑھائے۔ بی بی فاطمہ آپ کے انتقال کے 3 مہینے بعد فوت ہوئی۔ بیٹوں کے بارے میں کہا کہ ایک بھی بڑا ہو کر آپ ان کا باپ کہلائے، یہ برداشت نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ بیٹے کا مقصد کیا ہے کہ باپ کا کام آگے بڑھائے، اور میں ایک تو آپ اللہ کے رسول ہے، ساری امت آپ کا کام کرے گی، اور دوسرا آپ خاتم النبیین ہیں۔ بیٹا ہوتا تو پھر بیٹا بھی نبی ہوتا تو ختم نبوت متاثر ہو جاتا۔ والمسألة طویلۃ الذیل فی محلها، اجاب عنها امام العصر فی عقیدۃ الاسلام وغیرها من المعتبرات۔ حدیث میں کہ ایک قبیلے کی خاتون کو آپ نے پیغام نکاح دیا۔ عرب دستور کے مطابق ان کے بڑے آئے اور انہوں نے اس بچی کی تعریفیں کی، اور اس میں یہ بھی کہا کہ بیمار نہیں ہوئی۔ آپ نے بہت پناہ مانگی اور دیر تک استغفار پڑھتے رہے، اور آپ نے کہا یہ تو بھوتنی ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بیمار ہو، کبھی سر میں درد ہو، کبھی پیروں میں تکلیف ہو، اور یوں اللہ اللہ کرتا رہے۔ آپ نے پیغام نکاح واپس لے لیا اور ان کو اپنے نسبت زوجیت میں قبول نہیں فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی دعا، استغفار اور اللہ کے رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کے ساتھ تکالیف بھی اہل اللہ پر آتی ہے۔ ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جیسے کمزور تو چلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو اجر ضائع ہونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔
اس لیے قرآن کریم کے اندر ایک پیغمبر پر زیادہ تکلیفیں آئی. وَوَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور وہ ایوب صابر تھے. اتنی تکلیفیں آئی کہ مورخین نے اور مفسرین نے بڑی بڑی جلدیں لکھی اس پر. گاؤں کے گاؤں مویشیاں غرق، جائیدادیں تباہ، بال بچے تباہ، بیویاں مر گئی، تن و تنہا، اور ایک ستم ظریفی کی پریشان حال بیوی تھی، وہ خدمت کرتی تھی. باقی سارے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں جب ہم راضی ہوئے اور ہم نے ان کی دعا قبول کی تو یہ جو فوت ہوئے تھے وہ اور اتنے زیادہ اور ہم نے ان کو دے دی. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے اندر آدمی جیے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ کیسا ہوگا؟ ضرور رات کو سوتا ہے تو اور طرح، صبح اٹھتا ہے تو پریشان. رات کو سب لوگ سو جاتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے فلاں فلاں حادثات رات کو ہوئے، اتنے لوگ مر گئے. تو یہ تو عام معمول ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح لوگوں کو جنت یاد آئے گی، کیونکہ جنت میں کوئی تکلیف، رنج و الم، پریشانی اور مصیبت نہیں ہے. تمام مصائب و آلام، تکالیف و آزمائش ہے اس دنیا کے شان کے لائق ہے. اللہ. تو بیماری کے عالم میں ہم نے عرض کیا تھا بہت تفصیل کے ساتھ کہ جب آدمی کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، جب بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھے، اور جب پانی کی قدرت نہ ہو تو پھر تیمم کر لے. پانی کی قدرت نہ ہونے کی بہت قسمیں ہیں. پانی ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے، پانی ہی نہیں ہے، یا ہے لیکن بجلی نہیں ہے، ڈول اور رسا نہیں ہے. کچھ کو فقہا عدم حقیقی کہتے ہیں، کچھ کو تقدیری کہتے ہیں، جیسے شرح الوقایہ و ہدایہ وغیرہ میں ہے. پھر آدمی جب بیماری کے عالم میں ہو تو وہ بیمارانہ طریقے سے نمازیں پڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے. حضرت عمران بن حسین بیمار تھے، آپ نے کہا یا عمران صلی قائما، کھڑے ہو کے پڑھو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جائے. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَجِعْ اسْتِجَاعًا، اور فرمایا جب رکوع و سجود بھی نہیں کر سکتے تو پھر رکوع کے لیے بھی اشارہ کرو، سجدے کے لیے بھی، لیکن سجدے والے اشارہ رکوع والے اشارے سے بڑا ہونا چاہیے. اگر دونوں اشارے برابر ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی، فقہا کہتے ہیں. جب اشارے پر نماز ہو، اشارے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صف میں اتر کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ کھڑے ہو کر اشارہ کرے یا بیٹھ کر، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارہ کرے. سقط عنہ القیام، ایسے بیمار سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے. بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے بزرگ لوگ، علماء لوگ کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں لیکن قیام کے دوران آگے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ان کو سمجھا دو کہ کرسی پر بیٹھ جاؤ. سقط عنک القیام، آپ سے نماز کا قیام ساقط ہے، معاف ہے. صفحے نہ خراب کیا کرو. کئی علماء دین کو خدمت میں عرض کیا، انہوں نے بڑی خوشی اور دعاؤں کے ساتھ قبول کیا. کسی کسی کو فتاوی شام اور عالمگیری بھی پیش کرنی پڑی. ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ آیا
ایک شخص جو خود کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو وہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ گزشتہ شب جمعہ کو اس مسئلے پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور وہ یہ کہ اصل میں سجدہ زمین پر یا ما یتصل بالارض، جیسے تکیہ رکھ لیا، میز ڈال دیا، میرے سامنے ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے، وہ سٹینڈ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو فتاوی شام میں غایہ میں نہایہ میں بنایہ میں ہے فما یکون متصلا بالارض فہو فی حکم الارض، جو زمین سے متصل ہو، خواہ وہ تکیہ ہو یا سٹینڈ ہو یا میز ہو، وہ زمین ہی کے حکم میں ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اشارے کی نماز پڑھے، نہیں، ارکان کی ادائیگی ہے۔ حتی صحت حلفہ صلاۃ القائمین، فتاوی شام جلد 1 صفحہ 509، 510، 511، کہ وہ اوروں کی نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں، حالانکہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ درست طریقے سے رکوع کرتے ہیں، درست طریقے سے سجدہ کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اور بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب اس حالت تک پہنچ گیا تو نہ پڑھائے، کوئی اور آگے ہو جائے، بلکہ خدا تنگ نے پائے گدا لنگ نے۔ لیکن اس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ پیغمبر میں، قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جب آپ موجود ہو تو خود پڑھایا جائے، اور آپ نے اس پر اتنا سخت عمل کیا کہ عباس، جس کو آپ باپ کی طرح محترم کہتے تھے، ان سے بھی نہیں پڑھایا۔ ابی بن کعب جو امت کے قاری ہے، ان کو بھی نہیں کہا۔ عمر، جن کے بارے میں کہا میرے بعد نبی ہو تو عمر ہو، ان کو بھی نہیں کہا۔ جب بہت شدید ضرورت پیش آئی اور اب سمجھ گئے کہ آپ اٹھ کر کے مسجد نہیں جا سکتے، آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیوم بالناس، ابو بکر کو کہے وہ لوگوں کی نمازیں پڑھائے، اور مجھے حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ میرے بعد یہ امت کا امام ہوگا۔ بخاری شریف کتاب الامامت۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم مہم تھا کہ بنی عبد الاشحل کی جامع مسجد میں آپ تشریف لے گئے تھے صلح کے لیے، وقت تنگ ہو گیا اور وہی مغرب کی نماز پڑھنی پڑی۔ اتفاق سے عبد الرحمن ابن عوف آگے ہو گئے تھے، فصحابہ کرام کو بے انتہا تکلیف ہوئی کہ حضرت کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہو۔ علماء دین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ پیغمبر جب امتی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو پیغمبر کی عمر پوری ہو جاتی، اور یہ آثار الموت ہے۔ اور چونکہ صحابہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر دیر تک جیے، اور شان ورشاہ سے کہہ دے کہ جب امت میں اتنے قابل لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ نبی کے ہوتے ہوئے نماز پڑھا سکتے، تو گویا کہ منصب نبوت کے فرائض ادا ہو گئے، اور اب ان کے لیے آخرت بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ بہت سارے لوگ کم مسائل جانتے ہیں، یہ مسئلہ تو ارق ریزی کا ہے، اس کے لیے تو دواوین فقہ تلاش کرنے پڑیں گے، اور جب تک کہ صبح و شام آپ وقت کسی مسئلے کے ملنگ نہ ہو جائے، ناممکن ہے کہ آپ اس کے کنھے تک پہنچے۔ یقیناً بہت ساری صورتیں اس کی آپ سے رہ جائیں گی۔ تو ایسے حضرات ہیں جو غریب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی نماز نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے فتاوی شام جو ہمارے یہاں متداول کتاب ہے، اور دارالافتاء کی ضرورت بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ ابن عابدین کو کمال تجسس عطا فرمایا، جو ایک مثالی ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہے، پھر اور سارے فقہاء بھی۔ کبھی کبھی دو مسئلے اکٹھے چلتے ہیں، مثلا ایک مسئلہ یہ کہ بھئی صفحے صحیح کر لو،
जुड़ जुड़ के खड़े हो जाओ, दरमियान में शैतान के रास्ते नहीं छोड़ो। इसको कहते हैं तस्वियतुस सुफूफ, सफों को सीधा करना, और ये वाजिब है हनफिया के यहाँ। इब्न तकीकुल ईद ने इल्माम में लिखा है, उस्ताद गरामी कदर हजरत मौलाना ने मारिफत सुनन में लिखा है। लेकिन एक दूसरा मसले भी साथ है, कर हुदूद मस्जिद के अंदर कोई जगह हो और किसी ओज़र की वजह से कोई वहां से इक्तिदा कर ले, तो न तो मस्जिद भरी हुई है और न सफ़े वहां तक पहुंची है, लेकिन आलमगीरी जिल्द अव्वल सफ़ा 167 पे ये नमाज दुरुस्त और सही है। यहां दो कायदे हैं, एक कायदा है तस्वियतुस सुफूफ, वो उन लोगों के लिए जो सफों में आए, और दूसरा कायदा है इल्म बि इंतिकालातिल इमाम, इमाम के नक्ल और हरकत का पता सही तरह चल रहा हो। तो अगर कि न सफे वहां तक पहुंची है और न मस्जिद भरी हुई है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि कुछ लोग जाओ मस्जिद के ताकों के अंदर खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं, हालांकि सफे बहुत दूर है, मस्जिद भरी नहीं है। इमाम मोहम्मद ने कहा तस्अफ़ सलात, नमाज दुरुस्त और सही। फतावा आलमगीरी सफा 167, इमाम मोहम्मद की किताब किताबुल हुज्जा अला अहलिल मदीना। तो चूंकि आमतौर पर इन मसाइल की तरफ तवज्जो कम है, उलमाए दीन भी जल्दी जान छुड़ा लेते हैं, तो लोगों भी वाकिफ नहीं हुए, इनको खुद भी ज्यादा तजुर्बा और महारत नहीं हो रही है, ये तो आप उसमें डूब जाएंगे। अच्छी तरीके से कस के उसका मुतालिया करेंगे, और उलमाए दीन का फरीज़ा है, जो बड़ी बड़ी और मुश्किल किताबें पढ़ाते हैं, वो ख्याल रख सकते हैं ऐसे मसाइल का। तो आज हम गुज़िश्ता जुमा हमने ये बयान किया, आज ये बयान किया कि सफ के अंदर जब एक शख्स नमाज पढ़ रहा हो और वो सफ में बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता हो, तो कुर्सी पर बैठकर पढ़े। फतवा इस बात पर है कि बेहतर ये है कि इशारा करने वाला बैठकर पढ़े, खड़े होकर इशारा न करे। और दूसरा ये कि ऐसा शख्स उससे क़याम साकित है, तो जैसे बाज़ लोग कुर्सी पर बैठे बैठे जब इमाम खड़े हो जाते हैं ये भी खड़े होकर आगे हो जाते हैं, ये बात सही नहीं है। इमाम और नमाजी सेहतमंद खड़े हो गए, ये बैठा रहे। फतावा शाम में है सकत अनहुल क़याम व अला हाज़ा कुतुब मज़हब कुल्लिना, इस पर हमारे मजहब की तमाम किताबें दलालत कर रही है कि इस शख्स के जिम्मे खड़े होना नहीं है और न आगे बढ़ना है, बल्कि बैठे बैठे इसका क़याम के हुक्म में है। बाकी कुछ जुजियात है, कुछ फुरू है कि भाई बीमार आदमी मुख्तसर नमाज पढ़ाए। बीमार जब आपके इक़्तिदा में है तो आप भी ख्याल रखें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मेरा इरादा होता है कि मैं लंबी नमाज पढ़ा लूं, लेकिन पीछे सफ़ों में बच्चे रोते हैं छोटे छोटे, मुझे पता है कि बच्चों के रोने से उनकी माँ बेचैन हो जाएगी, तो फ़ख़फ़िफ़, मैं हल्की फुल्की नमाज पढ़ा ले। मालूम होता है कि कौम के हालात, गर्मी और सर्दी, कौम की तबीयत, मौसम का हाल, इमाम इन तमाम अहवाल को जहन में रख के आगे बढ़े, क्योंकि इमामत या इमाम के पीछे नमाज एक दिन का काम नहीं, जिंदगी भर का मसला है। वो अब्द रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह की इबादत करे यहां तक कि आपको यकीन आ जाए, यानी मौत आ जाए। यहाँ यकीन बमाने मौत के हैं इंद काफ़तिल मुफस्सिरीन। तो अल्लाह ताला हमें सेहत नसीब फरमाए, आफियत नसीब करे, और वैसी सूरत हाल हो तो फुक़हाए किराम ने जो रुख़्सतें दी है, जो इजाज़तें दी है, उनके इस्तेमाल करने की भी अल्लाह तौफ़ीक़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नस्तग़फ़िरुका अल्लाहुम्मा व नसअलुका अस्सलामु अलैकुम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह
له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اشفنا واغفرنا يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي. صلى الله عليه وسلم.